باغات صبا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے یمن کی قدیم سرزمین پر صبا یا شیبہ قبیلے کے نہایت دولت مند اور طاقتور لوگ رہتے تھے۔ اس علاقے کا سب سے بڑا شہر مارب تھا۔ قریباً 1000 برس تک یہ خطہ دولت سے دولت مند ہوتا چلا گیا اور اس نے ترقی کی بلندیوں کو چھو لیا، کیونکہ صبا کے لوگوں نے زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دیا۔ مارب ایک قدیم شہر تھا جو موجودہ شہر صنعا سے 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ عرب اور شام کے درمیان بخور کی تجارت کے لیے استعمال ہونے والی قدیم راہ گزر پر آباد تھا، اگرچہ شام کے ذریعے اس کے بحیرہ روم کے اس پار عظیم سلطنت کی طاقتور اور ابھرتی ہوئی ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے تھے۔ یمن کے ساحل کے دوسری جانب سمندر نے اس خطے کو انڈیا، ملائیشیا اور چین سے جوڑ دیا تھا۔ صبا کے لوگ بہت محنتی تھے۔ انہوں نے ایک بڑا ڈیم تعمیر کیا۔ اس ڈیم کو مارب ڈیم یا سد المارب کا نام دیا۔ یہ ڈیم بنانے میں برسوں لگ گئے۔ یہ ڈیم قریباً 2 میل لمبا اور 120 فٹ اونچا تھا۔ صبا کے لوگوں نے اپنی عظیم صلاحیتوں کے ذریعے اسے اس دور کی انجینئرنگ کی ایک بہترین مثال بنا دیا۔ یہ ڈیم علاقے میں بے پناہ دولت لے کر آیا۔ اہل صبا نے سڑکیں اور نہریں بنائیں۔ نہروں کے اطراف میں باغات اگائے گئے۔ ان سرسبز و شاداب باغات اور نخلستانوں میں درخت اور پودے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ باغات اور کھیتوں کو ندیوں کے ذریعے پانی دیا جاتا، جن پر انواع و اقسام کے پھل، مصالحے اور بخور اگتا۔ تمام دنیاوی ترقی جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے باعث ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ ہم اس کی رحمتوں کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم جب بھی کامیاب ہوں تو ہمیں اللہ کی مدد پر شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم عاجزی اور منکسر مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ لیکن صبا کے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے سوچا یہ ساری ترقی اور دولت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ان کے آباء و اجداد کی بہترین منصوبہ بندی ہے، جنہوں نے نہایت مہارت سے مارب کا ڈیم بنایا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گئے۔ وہ مغرور اور گھمنڈی ہو گئے۔ خدا تبارک و تعالیٰ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی شکر بجا نہیں لاتے۔ اسی وجہ سے 7ویں صدی میں یمن کے مشرقی پہاڑی علاقوں کا پانی مارب ڈیم کے ساتھ جھیل میں جمع ہونا شروع ہو گیا، جس کے باعث ڈیم کی دیوار میں دراڑ پڑنے لگی۔ ایک تباہ کن سیلاب آیا اور ڈیم تباہ ہو گیا اور یہ دوبارہ مرمت نہیں کیا جا سکا۔ یہ شدید بحران تھا جس کے باعث ملک رفتہ رفتہ بدحالی کا شکار ہونے لگا۔ صبا کے سرسبز و شاداب باغات بنجر ہو گئے۔ شیریں ذائقہ پھلوں کے درخت اجاڑ ہو گئے، جن پر اب تلخ ذائقہ پھل لگتے۔ مسحور کن خوشبو کے حامل پودوں اور پھلوں کی جگہ جنگلی جڑی بوٹیوں کی افزائش ہوئی، جن میں قدم کا جنگلی درخت بھی شامل ہے، جو نہ ہی پھل پیدا کرتا ہے اور نہ ہی سایہ دار ہوتا ہے۔ انار، کھجوروں کے درخت اور انگوروں کی بیلیں سوکھ گئیں۔ صبا کے لوگوں کو ملنے والی سزا تمام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنی کامیابی پر مغرور نہ ہوں۔ ہر کامیابی اللہ کی رضا سے